سفر نامہ، ایک یادگار سفر پونچھ سے دہلی تک۔ مجھے پہلی بار یہ موقع ملا کہ تعلیم کے لیے گھر سے بہت دور جانا پڑا۔ جب میں گھر سے نکلا تو آگے کے سفر کا کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر کہاں جانا ہے، کس قسم کے لوگ مجھ سے ملیں گے اور کیسی ان کی بولیاں ہوں گی، کیسا ان کا کھانا پینا، رہن سہن، حتیٰ کہ وہاں کے موسم اور تہذیب و تمدن کا بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ بہرحال جب میں گھر سے نکلا تو جنوری کا مہینہ تھا، کافی سردی کا موسم تھا۔ گرم کپڑے، سویٹر، جیکٹ، ٹوپی، یہ سب کچھ پہن کر نکلا، کیونکہ ہم جموں کشمیر کے باشندے ہیں۔ یہاں موسم کافی سرد ہوتا ہے، خاص کر دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینوں میں۔ اس لیے میں یہی سمجھ کر نکلا تھا کہ شاید موسم میری یونیورسٹی تک ایسا ہی رہے گا۔ خیر، پونچھ سے جموں پہنچنے تک موسم کا سوائے چند ڈگری زیادہ کے کچھ خاص نہیں فرق تھا۔ جموں جا کر مجھے ایک دن کے لیے رکنا پڑا، کیونکہ پونچھ سے جموں کے سفر میں کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ البتہ راستے میں قدرت کے حسین نظاروں کا بھرپور لطف اٹھایا۔ چائے، کھانے پینے اور دوسری ضروری اشیاء کے لیے بہت سارے مقامات راستے میں آتے ہیں، جیسے راجوری، بھاملہ، اخنور اور کئی ایک دوسرے چھوٹے مقامات۔ ویسے جموں کو مندروں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سارے مندر زمانہ قدیم سے بنائے گئے ہیں۔ کچھ جدید مندر بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ مندروں کے علاوہ یہاں بہت سارے تاریخی مساجد بھی ہیں، جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وعظ کرتے ہیں۔ مجھے بھی ظہر کی نماز کھٹیکا تالاب پڑھنے کا موقع ملا، کھٹیکا تالاب کی جامع مسجد میں پڑھنے کا موقع ملا۔ نماز پڑھنے کے بعد کھٹیکا تالاب مسجد کے بالکل سامنے کھانا نوش کیا۔ کھٹیکا تالاب کے بازار میں یوں لگ رہا تھا جیسے عید کا دن ہو۔ وہاں کی چہل پہل دیکھ کر بہت خوشی کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ یہاں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو مختلف مقامات سے سیر و تفریح کے سلسلے میں آئے تھے۔ ایک دوست سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے بتایا کہ جموں میں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں اور بہت سارے سیر و تفریح کی جگہیں بھی ہیں، جیسے باغ بہو، ہری محل جو مہاراجہ ہری سنگھ کی راج گدی تھی۔ اس کے علاوہ چڑیا گھر بھی اسی ہری محل کے کچھ ہی دوری پر ہے۔ بہرحال میں نے اس دوست سے گزارش کی کہ مجھے یہ سارے مقامات دکھا دو، اور وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ ان سب مقامات کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ جموں سے کچھ ہی دوری پر مانسر اور سرنسر کا مقام بھی لگے ہاتھوں ہم نے دیکھ لیا۔ علاوہ ازیں جموں کی تہذیب و تمدن اور بھائی چارہ بھی بے مثال تھا۔ اب وقت تھا کہ میں اپنے سفر کے لیے آگے بڑھوں۔ شام کے 10:30 بجے میری ریل گاڑی کا وقت تھا۔ میں نے دوست کا شکریہ ادا کیا اور سفر کو نکلا۔ ریلوے اسٹیشن کا سین بھی میرے لیے بالکل نیا تھا اور لگاتار وہاں سے مختلف ریلوں کی آنے اور جانے کے وقت کا اعلان ہو رہا تھا۔ تھوڑی سے انتظار کے بعد میری ریل کے جانے کا وقت ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر بہت بھیڑ تھی۔ بہت چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ میں اپنی بوگی یعنی ریل کے ڈبے میں پہنچا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے وہ لوگ بھی ریل میں بیٹھے تھے جو جموں گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے، یعنی سیر و تفریح کے لیے آئے تھے۔ بہت سارے سرکاری کام کاج کی غرض سے بھی آئے تھے۔ گویا ریل مجھے پورے ہندوستان کے لوگوں سے ملا رہی تھی۔ مجھے مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف زبان والے لوگ، مختلف لباس والے لوگ دکھ رہے تھے، گویا سارا ہندوستان اس میں سما گیا ہو۔ رات بھر سفر میں بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان کے
تہذیب و تمدن کے بارے میں جانکاری بھی ملی۔ جو ہم آگے بڑھتے گئے موسم گرما کے آثار نظر آنے لگے۔ دلی پہنچ کر جامع مسجد دہلی، لال قلعہ، چاندنی چوک، اکشردھام، صدر بازار، بنگلہ والی مسجد، بنگلہ والا گرودوارہ، لوٹس ٹیمپل پہلی فرصت میں دیکھ لیا۔ اب باقی کے مقامات کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی۔ گویا ہندوستان کی راجدھانی دہلی کو دیکھنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ دلی میں بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی چارہ دیکھنے کو ملا۔ رات کو آرام کے بعد صبح جامعہ ملیہ یونیورسٹی جا پہنچا اور مجھے ہر جگہ یہی لگا کہ ہمارا وطن مہان وطن ہے، ہم کو سب سے پیارا ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنے سفر نامے کی تحریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ تو یہ تھا میرا سفر نامہ جو میرے ہی قلم سے تحریر ہوا ہے، اور آئندہ بھی ایک شمارہ آپ کے ساتھ لے کر آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت اپنے ساتھی امتیاز مغل کو۔ اللہ حافظ۔